الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہیں. اللہ جل شانہ وہ ذات ہیں جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچ دے، آزمائے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتے ہیں. اللہ جل شانہ نے ہمیں حیات اور موت دی ہے، زندگی اور موت ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. اس کی وجوہات، پہلے اللہ جل شانہ نے الذی خلق الموت، پہلے اللہ جل شانہ نے موت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حیات کا ذکر فرمایا. اس لیے بات کہ تمہیں موت آئے گی، اس کے بعد تمہیں اصل حیات جو ہے پھر اس کے بعد ملے گی. ابھی تو اس دنیا میں جو آپ رہے ہیں یہ بھی آپ کی ظاہری اعتبار سے آپ کا حیات ہیں، لیکن جنت اس میں نہیں ہے، جہنم اس میں نہیں ہے. موت کے بعد جو آپ کو حیات ملے گی وہ آپ کو جنت ہے، وہاں جہنم بھی ہے. جن کو عمل نامہ دائیں ہاتھ پہ ملا وہ لوگ جنت میں جائیں گے، اور جن کو عمل نامہ بائیں ہاتھ پہ ملا وہ جہنم پہ جائیں گے. تو اس ایک بات، دوسری بات اس میں یہ ہے کہ تم اپنے موت کا بھی ذکر کر لیں، اپنے موت کو یاد کر لیں، کیونکہ موت آئے گی، کبھی دور نہیں ہے، قریب ہے، آپ کے قریب ہے. ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے، جس طرح تمہارے سامنے جوتی کا تسمہ تمہارے قریب ہے، تو اسی طرح تمہارے قریب تمہارا موت بھی تمہارے قریب ہے. مفہوم اس طرح اس کا، تو موت قریب ہے. اس لیے اللہ جی نے پہلے قریب کا ذکر فرمایا، پہلے موت کا ذکر فرمایا، اس کے بعد حیات کا ذکر فرمایا کہ پھر حیات بھی ہوگی. موت اور حیات ہیں، تو لہٰذا تم تیاری کر لیں. ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہیں، یہ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں. اللہ مبارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہیں، جو لوگ یہ دعا 25 مرتبہ پڑھتے ہیں اس کو موت جو ملے گی شہادت کی موت ہوگی. پھر کیوں؟ اس میں فائدہ کیا ہے، 25 مرتبہ اپنے موت کو ذکر کرتے ہیں، یا اللہ اللہ مبارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت. موت میں بھی آپ مجھے برکت نصیب فرما اور موت کے بعد بھی برکت نصیب فرما. آپ دونوں کا ذکر کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ اپنے موت کا ذکر کرتے ہیں. اور جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، شروعات سے ذہن میں بات یہ مستحب عمل ہے، دھیان ہو، نیت ہو سکتے ہیں میری آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے اور نماز، دوسری نماز مجھے نصیب نہ ہو جائے. ہمارے امام الانبیاء علیہ وسلم، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جب ایک طرف اپنے سر مبارک پھیرتے، سلام کرتے السلام علیکم، دوسری مرتبہ دوسری طرف سلام پھیرنے تک امام الانبیاء علیہ السلام کا یقین نہیں تھا کہ میں زندہ رہوں گا یا زندہ نہیں رہوں گا. تو موت قریب چیز ہے. اللہ جل وعلا نے موت کیوں فرمایا، زندگی، موت اور حیات کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ تمہیں آزمائی، جانچ دے، لوگوں میں تمہارا اظہار کر لے. ہمارے ہاں دنیا کے اندر ویڈیو بنائی جا رہی ہے، ریکارڈنگ ہو رہا ہے، ویڈیو بنائی جا رہی ہے، تو میں صحیح، میرا قدم بھی پھر صحیح ہوتا ہے، میرا بولنا بھی صحیح ہوتا ہے، میرا سوچنا بھی صحیح ہوتا ہے. کیوں؟ میری ویڈیو بن رہی ہے اور یہ ویڈیو پہ اپلوڈ ہوگی، سارے لوگوں کو یہ جو ہے نا سامنے نظر آئے گا. تو پھر اگر میں نے اچھے اعمال کیے تو مجھے خوشی ملے گی، اگر میں نے اچھے اعمال نہیں کیے تو پھر پریشان ہوں گا. میں یہ پریشانی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میرے اوپر گواہی ہوں گی. دیکھو، دکھایا جائے گا، تم اپنی ویڈیو دیکھو، آپ کی ویڈیو میں یہ آپ یہ حرکت کر رہے تھے، آپ کی جھوٹ کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے سکتا ہے، آپ یہ حرکت کر رہے تھے. تو میں ابھی تو اسی وقت میں الفاظ کو صحیح، حرکت کو میں صحیح کر لیتا ہوں تاکہ میری جو ویڈیو ہو رہی ہے وہ صحیح ہو رہی ہے. تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں موت اور حیات دی ہے تاکہ تمہارے اوپر تمہارے ہاتھ بھی گواہ ہوں، تمہارے پاؤں بھی گواہ ہوں گے، تمہاری آنکھ بھی گواہی دے گی، تمہاری کان بھی گواہی دیں گے کہ یہ اچھا بندہ تھا یا غلط بندہ تھا. لوگ بھی گواہی دیں گے کہ صحیح بندہ تھا یا غلط بندہ تھا. ہم روزانہ کے اعتبار سے سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سے شروع ہو کر آ جائیں. تو آخر میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے کہ تمہاری ہر چیز گواہی دیں گے. تو لہٰذا لیبلوکم، تاکہ تمہارا اظہار کرے لوگوں کے سامنے کہ یہ اچھے اعمال کرتے ہیں. دو باتوں کی تیسری بات، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم اچھے اعمال کون کرتے ہیں. احسن عمل، سنت کے مطابق عمل کو احسن عمل کہا جاتا ہے. شرک کو احسن عمل نہیں کہتے ہیں، بدعات کو احسن عمل نہیں کہتے. سنت کے مطابق میرا جو عمل ہو اس کو احسن کہتے ہیں، تاکہ ازمائے تم میں سے کون سا بندہ تھا سنت کے مطابق زندگی گزار رہا تھا، لوگ بھی گواہی دے، مستحب کے مطابق مستحب زندگی گزار رہا تھا. رات کے وقت سونے سے پہلے وضو کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے، مستحب عمل ہے. یہ اس کو احسن عمل کہتے ہیں. اس کے فوائد بھی ہیں. تو آپ کی آنکھ کھلے، جب بھی آپ کی آنکھ کھل جائے
جو بھی دعا آپ کے اللہ پاک کے سامنے اظہار کر لے اللہ جل آپ کی دعا قبول فرمائے گا. یہ اس کے وضو کی برکت ہے. شیطان آپ سے دور چلا جائے گا, غلط وسوسے آپ نہیں ڈال سکے گا. تو لہٰذا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میری آزمائش ہو جائے, لوگ میرے اوپر گواہ بھی ہو کہ بندہ صحیح تھا یا غلط تھا. تو اگر کوئی گناہ گار ہو, اللہ جل شانہ ہر مسلمان کی گناہ حتی غیر مسلم کی گناہ بھی معاف فرمائے. اللہ جل کا فرمان مبارک ہے, اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے. مفہوم؟ تمہارے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں, پھر آپ میرے سامنے توبہ کر لے تو میں آپ کی توبہ قبول کروں گا. ہمارا رب بہت کریم رب ہے. اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی ہر حال میں توفیق نصیب فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.